السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهي والسراج المضيء، نقطة دائرة الوجود، صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار وسكينة، المدفون بأرض مدينة، العبد المؤيد والمصطفى الأمجد ورسول المسدد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، بهم تولى ومن أعدائهم تبرؤوا، فلعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المطين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ ارواح بھی ایمان خلا کے کائنات پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جس نے ہم پر احسان کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے گھر میں بلا کر اپنا مہمان بنایا۔ آپ سب مہمان ہیں، ذرا اپنے مقام کو سمجھ لیجئے اور اس رضا خانے کی عظمت کو سمجھ لیجئے کہ اس دسترخوان پر آپ بیٹھے ہیں، لیکن ذمہ داری کیا ہے؟ جب ہم امامبارے میں آئیں گے، حسینیہ میں آئیں گے، مجلس حسینی میں، مجلس اعزا میں، تو خلا کے کائنات پروردگار عالم ہم پر بڑی بڑی ذمہ داریاں اس وقت ڈال رہا ہے۔ اس کائنات میں خاص طور پر جوانوں پر بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور ان میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے عزیزان گرامی کہ خلا کے کائنات پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ سنتے ہیں، کان نہیں بند کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ کیا سنتے ہیں؟ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو کچھ رسول پر نازل کیا گیا، جو کچھ رسول پر نازل کیا گیا وہ جب سنتے ہیں تو سننے والوں کا عالم کیا ہوتا ہے؟
ترا اعینہم تفیض من الدمع، آپ دیکھیں گے ان کی آنکھیں آنسوں کے سیلاب سے امڑ آتی ہے، ادھر سنتے ہیں ادھر آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، ادھر سنتے ہیں ادھر آنکھوں میں آنسوں آ جاتے ہیں۔ کیوں آنسوں آ جاتے ہیں؟ کیا کسی نے ڈنڈا دکھایا؟ کیا کسی نے اسلحہ دکھایا؟ کیا کسی نے ٹیکنالوجی دکھائی؟ کیا کسی نے قوت دکھائی؟ کیا کسی نے طاقت دکھائی؟ اسی لیے ان کی آنکھوں میں آنسوں آتے ہیں؟ نہیں، مما عرفوا من الحق، جب وہ حق و حقیقت کو پہچانتے ہیں۔ تو جب حق کو پہچانتے ہیں ان کے آنکھوں میں آنسوں آ جاتے ہیں، اور جب آنسوں آ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کیا چپ رہتے ہیں؟ کیا خاموش رہتے ہیں؟ یقولون ربنا آمنا، وہ کہتے ہیں پروردگار ہم تو ایمان لا چکے، فاکتبنا مع الشاہدین، اب ہمارا نام ان میں لکھ دے جو شاہد اور گواہی دیتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد۔ جو شہادت دیتے ہیں، جو گواہی دیتے ہیں، ان میں ہمارا نام لکھ دے۔ ارے ہر ایک آج گواہی دے رہا ہے، کون ہے جو نہیں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ؟ کون ہے جو نہیں کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ مگر قرآن نے دو چیزیں کہی، زبان سے گواہی دیتے رہو، آنکھوں میں آنسوں آتے رہیں۔ اس لیے کیوں؟ اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان کے سامنے آیات الہی کا ذکر کیا جاتا ہے، ذکر الہی ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو وہ روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ ان کے ہاں سجدہ بھی ہے، ان کے ہاں رونا بھی ہے۔ اس لیے اگر بغیر رونے کے سجدہ ہے، اگر سجدہ ہے تڑپ نہیں ہے، اگر سجدہ ہے تپش نہیں ہے، اگر سجدہ ہے عشق نہیں ہے، اگر سجدہ ہے آنکھوں میں آنسوں نہیں، تو یہ سجدہ نہیں، یہ ناک رگڑنا ہے۔ یہ تو ناک رگڑنا ہے۔ جتنے ہی سجدے کرتے جاؤ گے اس میں تپش ہونی چاہیے، اس میں گرمی ہونی چاہیے، اس میں عشق ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، لہذا سجدے کے ساتھ آنسوں ہیں تو عزیزان گرامی، اگر بغیر آنسوں کے سجدہ تو ناک رگڑنا، لیکن اگر صرف آنسوں ہیں سجدہ شکر نہیں، اگر آنسوں ہیں مگر سجدہ شکر نہیں، ذکر خدا نہیں اور اس کا ذکر نہیں جس نے سجدہ دیا، آنسوں ہیں مگر اس کا ذکر نہیں، اس کا سجدہ نہیں، تو معاف کیجئے گا یہ بغیر سجدے کے آنسوں مگرمچھ کے آنسوں ہوں گے۔ اس میں حقیقت آنی چاہیے، اس میں گرمی آنی چاہیے، اس میں تپش آنی چاہیے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ ارے سجدے کے ساتھ لہذا ذمہ داری یہ ہے کہ آپ گواہی دیجئے۔ کیوں ذمہ داری آپ پر ہے؟ خلاق کائنات نے، پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو تسلی دی۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا، اے میرے حبیب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ مرسل نہیں ہیں، آپ کچھ لائے نہیں ہیں، آپ کی عظمت کا انکار، آپ کے مقام کا انکار، آپ کی نبوت کا انکار، آپ کی حیات کا انکار، آپ کے علم کا انکار، آپ کے ٹکڑوں کا انکار، اپنی روح، آپ کی روح کا انکار جو کرتے جاویں گے، وہ کہتے ہیں آپ رسول نہیں، تو ان سے کہہ دیئے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم من عنده علم الکتاب، ان سے کہہ دیجئے تم مانو یا نہ مانو میرے لیے دو گواہ کافی ہیں، دو گواہ کافی ہیں، ایک وہ جس نے مجھے رسول بنایا اور جو کچھ دیا، سب کچھ دیا، ایک تو وہ گواہ ہے، اور دوسرا ومن عنده علم الکتاب، اور وہ جس کے پاس علم الکتاب ہے۔ آج ہر طرف سے دیکھیے رسول کی رسالت کا انکار ہے۔ آپ بارے اجزاء تو آپ سنتے ہیں، ابھی کتنے اجزاء سن رہے تھے آپ، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔
یعنی کسی بھی نبی کی کسی بھی چیز کا انکار رسالت کا انکار ہے، مگر یہ خالق کائنات نے کیا کہا؟ کہہ دیجئے 2 گواہ کافی ہیں۔ ارے میرے پروردگار نہ جانے لاکھوں مسلمان گواہی دے رہے ہیں، کروڑوں مسلمان گواہی دے رہے ہیں، کون مسلمان ایسا ہے جو یہ نہیں کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ ارے اتنی آسانیں اشہدو ان محمد رسول اللہ، کیا ہماری گواہی کافی نہیں؟ کیا کروڑوں مسلمانوں کی یہ گواہی کافی نہیں؟ اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کیا یہ کافی نہیں؟ میرے پروردگار یہ کیا کہا؟ صرف 2 کی گواہی کافی، ایک وہ جس نے رسول کو رسول بنایا، ایک وہ جس کے پاس علم الکتاب ہے۔ 2 ہی کی گواہی کیوں کافی ہے؟ آواز آئی سنو، گواہی کا قانون ہے۔ میں نے کہا کیا گواہی کا قانون؟ کہا سنو، اگر کہیں جھگڑا ہوتا ہے کسی پراپرٹی پر، کسی چیز پر، اس کے بعد دعویٰ پیش کیا جاتا ہے، متوجہ ہے کہ نہیں؟ دعویٰ پیش کیا جاتا ہے۔ جب دعویٰ پیش کیا جاتا ہے تو جج کے سامنے دعویٰ پیش، تو جج کہتا ہے آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ آپ کے پاس پروف کیا ہے؟ حضور یہ سند ہے، حضور یہ میرے کاغذات ہیں۔ ظاہر سی بات ہے سند کتنی تھی وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آئی، ارے پڑھنے والے بھی تو ہوتے، لیکن اس کے بعد جج کہتا ہے جج سند نہیں، پھر کہا میرے گواہ ہیں۔ کون گواہ ہے؟ ارے غلام رسول۔ میں گیا گواہی دینے کے لیے، کہا آپ گواہ ہیں؟ کہا حضور میں گواہ ہوں، پراپرٹی ان کی ہے، متوجہ رہیے گا، مکان ان کا ہے۔ کہا کب؟ آپ نے کیسے؟ آپ نے دیکھا خریدتے ہوئے، آپ نے دیکھا بیچتے ہوئے، آپ نے دیکھا مکان بناتے ہوئے؟ کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا، میں نے سنا ہے۔ تو جج نے کہا فوراً نکل جائیے ورنہ آپ کو اندر کر دیا جائے گا۔ اس لیے گواہی سن کے نہیں ہوتی ہے، گواہی دیکھ کے ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد وال۔ ارے دنیاوی کورٹ میں جائیے، دنیاوی عدالت میں جائیے یا شرعی عدالت میں جائیے، قانون ہے گواہی کا، جو گواہ ہو وہ دیکھ کے گواہی دے۔ میں دیکھ رہا تھا، میں موجود تھا، اس کی گواہی قبول نہیں جو سن کے گواہی دے۔ تو سن کے گواہی کافی نہیں، گواہی اس کی کافی ہے جو ساتھ ساتھ رہا۔ آپ بتائیے جب نبی نے آواز دی کنت النبیہ، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا وجود نہیں تھا، تو گواہ کون تھا؟ ایک صلوات بھیجئے پر محمد وال۔ میرے گواہ کون تھا اس وقت؟ اس وقت کس کی گواہی تھی؟ بس عزیزان گرامی، تو آپ کو گواہی دینا ہے، آپ کو گواہ بن جانا ہے۔ ہم نے نبی کو نہیں دیکھا، اب کیسے گواہی دیں گے؟ متوجہ رہیے گا، یہ آیے مبارکہ جو یہ کہہ رہی ہے جب کچھ نازل کیا جا رہا ہے نبی پر، ما انزل الی الرسول، جو نازل کیا گیا رسول پر، اور جب لوگوں نے سنا تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ متوجہ ہے کہ نہیں؟ تو آنسو آ گئے، کیوں آ گئے؟ مما عرف الحق، جب انہوں نے حق کو پہچانیے اب مقام سیدہ۔ یہ آیے مبارکہ کب نازل ہوئی ہے؟ آپ جانتے ہیں نا، تاریخ آپ کے سامنے ہے، ماشاءاللہ مجالس سنتے ہیں، مجھے اشارہ کرنا ہے۔ یہ دربار نجاشی میں جب پہلے مبلغ جناب جعفر طیار نے اسلام کا پیغام پہنچایا تھا، تو جب دربار نجاشی میں، تاریخ گواہ ہے پہلی ہجرت، اور جب وہاں پہنچے جناب جعفر طیار، تو عزیزان گرامی جب نجاشی نے کہا آپ کے نبی پر کیا نازل ہوا ہے سنائیے، تو جناب جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ تو سورہ مریم کی تلاوت جب کی تو نجاشی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ متوجہ ہیں؟ ارے ذکر مریم نے حق کی اتنی پہچان دے دی کہ اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ بتائیے جس مریم کا ذکر اتنا حق پہچنوائے،
جس مریم کے ذکر میں اتنا زور ہو کہ وہ نجاشی کو حق کی معرفت عطا کرے، تو آپ کیا کہیے؟ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم کو صرف ایک نسبت ہے، مریم کو ایک نسبت ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے۔ جب اس مریم کا ذکر ہو جائے تو حق کی پہچان ہو جائے جس کی ایک نسبت ہے، تو اگر زہرا کا ذکر کیا جائے جس کی 3 نسبتیں ہیں، ایک صلوات بھیجئے بر محمد بلند آواز سے صلوات بھیجئے بر محمد بہرحال مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ میری زبان کو دیکھتے ہوں، آپ مجھے دیکھتے ہوں، کہاں سے کشمیری آ گیا اور یہ ادبدان خطبہ کے درمیان بولنے لگا۔ اب تو خطبہ آ ہی گئے بھائی، اسی لیے میں کہتا ہوں میں خطیب نہیں ہوں، میں تو استاد ہوں۔ میرا کام ہے کچھ درس دینا، انشاءاللہ خطبہ کا کام ہے خطابت کرنا۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ تعمیر خطابت نے دیکھئے یہ بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے کہ صاحبان ادب کے سامنے بے ادب بولے۔ مگر کیا جائے، غلام تو ہمیشہ بے ادبی کرتا ہے۔ غلام رسول ہوں، کیا کروں بھائی؟ متوجہ رہیے گا۔ اب پہچانیے فاطمہ زہرا کو جس کی 3 نسبتیں ہیں۔ ایک جملہ عرض کروں گا، مجھے آگے بڑھنا ہے، ایک جملہ سنیے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو عزیزان گرامی، ذکر مریم آیا جس کی ایک نسبت ہے کہ وہ ایک پیغمبر کی ماں ہے، روح اللہ کی ماں ہے۔ مگر کیا کہنا جناب فاطمہ زہرا کا؟ ارے جس کو کون پہچانے، کون پہچان سکتا ہے، لیکن مگر پہچاننے والے نے پہچانا۔ جب پہچانا تو کیا کہا؟ فاطمہ کا کیا کمال ہے، کیا فاطمہ کی عظمت ہے، کیا فاطمہ کی بلندی ہے جس کے ہمیں گواہی دینی ہے۔ اس نے گواہی دی، آواز دی، رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ۔ اگر میرے پیروں میں قرآن مجید کی زنجیر نہ ہوتی، اگر مجھے حدیث نہ روکتی، اگر مجھے فرمان رسول نہ روکتا پہچانیے فاطمہ کو، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ گرد تربتش در دید میں، میں رات دن فاطمہ کی تربت کا طواف کرتا رہا، سجدہ بر خاقی اوپاشید میں، تو میں کتنے ہی سجدہ جناب فاطمہ کی زہرا کی تربت پر کرتا۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد یہ علامہ اقبال ہے، یہ شاعری مشرق ہے، کہتا ہے کہ قرآن روک رہا ہے ورنہ میں سجدہ کرتا، مگر ہمیں بھی سجدہ کرنا ہے، مگر سجدے کے ساتھ آنسو ہیں جو میں نے عرض کیا۔ مگر کب؟ جب ہم گواہی دیں گے۔ گواہی کہے کی دینی ہے، گواہی کہے کی دینی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کی ذمہ داری ہے آج کے دور میں گواہی دیجئے۔ گواہی یہی ہے کہ الحمدللہ آپ حقیقت کو سامنے لائیں گے اس میدان میں۔ اگر ہم کس کے بارے میں؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں ایک صلوات بھیجئے برما۔ مگر گواہی کے لیے ضروری ہے، گواہی کے لیے ضروری ہے میدان ہو، مشہد ہو۔ جہاں گواہی دی جاتی ہے اس کو مشہد کہتے ہیں، اس کو مشہد کہتے ہیں۔ اس لیے آپ کہتے ہیں مشاہد مشرفہ۔ امام حسین کے روزے کو آپ مشہد کہتے ہیں، امام رضا کے روزے کو آپ مشہد کہتے ہیں، متوجہ ہیں؟ امام حسن عسکری کے روزے کو آپ مشہد کہتے ہیں۔ کیوں مشہد کہتے ہیں؟ اس لیے ہم گواہی دیتے ہیں انک تشہد مقامی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، مگر ہر ایک تو وہاں نہیں پہنچ سکتا، ہر ایک تو وہاں جا نہیں سکتا۔ ہم گواہی وہاں جا کے دیتے، ہر ایک تو وہاں جاتا نہیں، بہت مشکل ہے۔ بس ایک مرتبہ جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آگے بڑھ گئی۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد والا۔
لہذا گواہی دینے کے لیے اگر وہاں نہ جا سکے تو ظاہر سی بات ہے کسی کا دامن تھامنا ہوگا۔ دو جملے سن لیجئے، الحمدللہ ان کو محفوظ کر لیجئے۔ جس نے اتنی بڑی گواہی دی فاطمہ زہرا کے بارے میں، آواز دی کہ اگر قرآن نہ روکتا، قرآن نے کہا کسی کا سجدہ نہ کرنا، میں فاطمہ زہرا کی تربت کا سجدہ کرتا، میں رات دن تربت فاطمہ پر اپنے سجدے ریز ہوتا، میں سجدے کرتا رہتا۔ وہ کہتا ہے، وہ آواز دیتا ہے کہ اب کیا مقام ہے ہماری گواہی کا، ہم کس طرح گواہی دیں گے؟ اس لیے قرآن مجید آواز دے رہا ہے وہ گواہی دے گا جس کے پاس علم الکتاب ہے۔ یا تو وہ گواہی دے، اللہ اکبر، وہ تو گواہی دیتا ہی ہے، وہ تو اللہ ہے، اس نے رسول کی گواہی دی کہ نہیں؟ ارے اللہ نے گواہی دی، ہاں کیوں نہیں؟ عزیزان گرامی، نبی نے دست مبارک پر سنگریزے اٹھائے، سنگریزے تسبیح پڑھنے لگے، یہ اللہ کی گواہی تھی۔ جدھر سے جو رسول جاتے تھے درخت جھک جھک کے سجدہ کرتے تھے، یہ خدا کی گواہی تھی۔ جدھر جائیں نبی ہر طرف سے گواہی، مگر عزیزان گرامی کون ہے وہ جس نے نبی کی گواہی دی علم الکتاب کا مصداق بن کر؟ یقیناً آپ جانتے ہیں علی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، میں بھی جانتا ہوں، زیادہ زور اسی پر ہوتا ہے۔ وَمَنْ عِنْدُهُ عِلْمُ الْكِتاب، صاحب علم الکتاب جناب مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں۔ صلوات بھی علم الکتاب والے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، جناب امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، مگر عزیزان گرامی کسی چیز کو پہچاننے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی کہے میں ڈاکٹر ہوں، اسے کہتے ہیں اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو سند دکھائیے سند، وہ سند دکھاتا ہے میں ڈاکٹر ہوں۔ اور اگر سند نہیں ہے تو ایسے ہاسپٹل کو تلاش کیا جاتا ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے رجسٹرڈ ہو، اگر وہاں کام کرتا ہے سب کہتے ہیں ڈاکٹر ہے۔ تو ڈاکٹر کو یا سند سے پہچانیے، متوجہ ہیں کہ نہیں؟ اگر سند سے آپ پہچان نہیں سکتے تو ایسے ہاسپٹل کو تلاش کیجئے جہاں وہ تعینات ہے اور کام کر رہا ہے، آپ کہیں گے کہ ہاں یہ ڈاکٹر ہے۔ تو اب اگر علم الکتاب والے کو پہچاننا ہے یا تو سند دیکھیے، بہرحال سندیں، بہرحال نہ جانے کتنے سندیں تھی۔ نبی نے زبان سے سند پیش کی، نبی نے دوش پر بٹھال کر سند پیش کی، نبی نے ہاتھوں پر اٹھا کے سند پیش کی۔ اب سمجھ میں نہیں آیا علم الکتاب کس کے پاس ہے؟ تب ایسے میدان کو دیکھو، قرآن کہتا ہے جو رسالت کا انکار کرتا ہو اس کے لیے جو گواہی دے گا اس کے پاس علم الکتاب۔ اب ایسے میدان کو تلاش کرو جہاں وہ بھی آئے جو رسالت کا انکار کر رہے ہیں اور ان کے مقابلے پر جو ہوگا۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد وآل ارے ان کے مقابلے پر جو گواہی دے گا وہ علم الکتاب والا ہے کہ نہیں؟ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ کے بعد رسول کی رسالت کی گواہی دے گا اس کے پاس علم الکتاب، جس کے پاس علم الکتاب وہ گواہی دے گا۔ آپ اس میدان کو تلاش کرو جہاں وہ لوگ آئے جو توحید کا بھی انکار کر رہے تھے، جو رسالت کا بھی انکار کر رہے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ ارے جو کہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اس نے توحید کا انکار کیا ہے کہ نہیں؟ اس نے رسالت کا انکار کیا کہ نہیں؟ نبی کہتے نہیں عیسیٰ پیغمبر ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہے۔ اب انہوں نے نہیں مانا، سند پیش کی گئی، قرآن نے آواز دی میرے حبیب ان سے کہہ دو آؤ میدان میں، اب میں گواہ لے کے آتا ہوں۔ تو جو گواہ ہے اس کے پاس علم الکتاب۔ اب نبی اترے گواہی لے کر، کون کون گواہ تھے؟
ارے میدان مباہلہ میں نبی اترے کہ نہیں؟ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، آؤ تم بھی گواہ لے کے، میں اپنے گواہ لے کے آتا ہوں، گود میں حسین ہے، قرآن کہتا ہے علم الکتاب، ہاتھ پکڑے حسن ہے، قرآن کہتا ہے علم الکتاب، نبی کے پیچھے پیچھے فاطمہ۔ ایک صلوات بھیجئے پر محمد والے۔ بلند آواز سے صلوات بھیجئے۔ نہیں، نبی کے پیچھے پیچھے فاطمہ ہیں کہ نہیں؟ فاطمہ کاہے کے لیے آئی ہے؟ گواہی دینے کے لیے۔ تو جو گواہ وہ علم الکتاب، اور جناب فاطمہ کے پیچھے پیچھے علی گواہی دینے کے لیے، تو جو گواہ ہے وہ علم الکتاب۔ اب سمجھے علم الکتاب کا مرکز کہاں ہے؟ ارے حسن علم الکتاب رکھتے ہیں، حسین علم الکتاب رکھتے ہیں، فاطمہ مصداق ہے علم الکتاب کی، تبھی تو گواہی دینے کے لیے اتری۔ صلوات بھیجئے پر محمد والے۔ لہذا فاطمہ نے ہمارے لیے میدان بنایا، اترو اترو، تمہیں بھی گواہی دینا ہے، بس اب آئیے، اب گواہی دینا ہے۔ کاہے کی گواہی؟ جو کچھ نبی لے کے آئے۔ اور کون گواہ لے کے؟ اللہ اکبر۔ تو گواہی کا قانون ہے، میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، گواہی کا قانون یہ ہے، اگر چاند کی گواہی دینی ہو، کسی پراپرٹی کی گواہی دینی ہو، 2 مرد، عورتیں کتنی ہونی چاہیے؟ نہیں متوجہ ہوئے۔ قانون یہ ہے کہ 1 مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں، ہے کہ نہیں؟ یعنی اگر چاند کی گواہی دینا ہے، یا 2 مرد گواہی دیں یا 4 عورتیں گواہی دیں۔ اور اگر 1 مرد ہے تو 2 عورتیں مقابلے پر، یعنی 1 مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں۔ آپ بتائیے عزیزان گرامی، یہاں چاند کی گواہی نہیں دینا ہے، یہاں توحید کی گواہی دینا ہے، یہاں رسالت کی گواہی دینا ہے، یہاں قرآن کی گواہی دینا ہے۔ اب اگر میدان میں اترنا ہے تو فاطمہ 1 عورت ہے۔ مرد کتنے ہیں؟ میں نبی تو بہرحال انہی کی دعویٰ ہیں، تو علی، حسن، حسین تو 3 مرد ہیں، مقابلے پر کتنا ہونا چاہیے تھا؟ 6 عورتیں ہونا چاہیے نا۔ لیکن جناب فاطمہ نے آواز دی، پہچانو پہچانو۔ عزیزان گرامی، آج تو دنیا میں یہی کہا جا رہا ہے کہ عورت ناقص العقل ہے، اس لیے 1 مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں۔ تو جناب فاطمہ نے پہچانو، میرے عقل کا کمال پہچانو، ایک طرف 3 مرد ہے، ایک طرف اکیلے فاطمہ ہے۔ ایک صلوات بھیجئے پر محمد۔ یہ فاطمہ کا مقام ہے، پہچانیے جناب سیدہ کو۔ مگر اب کیا کیجئے گا، ہمارا معاشرہ ہی ایسا بن چکا ہے۔ اس لیے جیسے ہی گھر میں گئے، بیوی کو نے کچھ نہ کچھ کہنا چاہا، چپ رہو، تم تو ناقص العقل ہو، ہے نا؟ ہم متوجہ ہیں گے نہیں؟ اچھا کسی نے کچھ اور کہا، ارے چپ رہو، تم تو ناقص العقل ہو۔ یہی وجہ ہے دنیا نے ہم پر انگلیاں اٹھائی، یہی وجہ ہے دنیا نے ہم پر انگلیاں اٹھائی اور کہا دیکھیے اسلام میں عورت کا برابر حق نہیں ہے، اس لیے وہ ناقص الایمان بھی قرار پائی، ناقص العقل بھی قرار پائی۔ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ لہذا آج ایمان پر بحث نہیں کروں گا، عقل پر ایک جملہ عرض کروں گا۔ جب جناب اللہ اکبر عزیزان گرامی سرکار ختمی مرتبت جناب محمد رسول اللہ سرکار ختمی مرتبت نے ایک مرتبہ مجلس میں اعلان کیا، مانگو جو کچھ مانگنا ہے، دریائے رحمت جوش میں ہے۔ ارے مانگو جو کچھ مانگنا ہے۔ ایک جوان کھڑا ہو گیا، کہا حضور آپ مجھے پہچانتے کہاں؟ میں پہچانتا ہوں تم طائف کے رہنے والے ہو۔ کہا حضور جب آپ طائف آئے تھے لوگوں نے آپ کو ستایا، میں نے اپنے گھر میں آپ کو پناہ دی۔ کہا تم نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی، آپ بتاؤ۔ کہا حضور آپ کچھ دے دیجئے۔ کہا مانگو۔ کہا حضور 200 بکریاں اور ایک چرواہا۔ کہا بس؟ کہاں؟ کہا دے دو۔
مگر حضور نے فرمایا کتنا کم ہمت ہے یہ جوان جس نے اپنی قیمت 200 بکریاں لگائی. نہیں نا, بس سچ بولیے. آپ ہم بھی اگر ہم سے کہا جائے گا پیغمبر آئیں گے, امام آئیں گے, کہیں گے مانگو جو کچھ مانگنا, ہم کیا مانگیں گے؟ کوئی کہے 10,000, کوئی کہے گا مکان میں برکت, کوئی کہے گا تجارت میں برکت, کوئی کہے گا اس میں برکت, اس میں برکت. کیا یہی قیمت ہے؟ کہا کتنا کم قیمت ہے یہ جوان کہ اس نے اپنی کتنی کم قیمت لگائی. تو اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر قیمت کیا ہونی چاہیے؟ کہا کاش یہ اپنی اتنی ہی قیمت لگاتا جتنی بنی اسرائیل کی بڑھیا نے اپنی قیمت لگائی تھی. یعنی مطلب کاش یہ ویسا ہوتا جیسا بنی اسرائیل کی بڑھیا. لیکن ہم کیا کہیں گے؟ عورت ناقص العقل. ہم کیا کہیں گے؟ عورت ناقص الایمان. مگر رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش یہ اتنی قیمت لگاتا جتنی بنی اسرائیل کی بڑھیا نے اپنی قیمت لگائی تھی. متوجہ ہیں آپ کہ نہیں؟ ارے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ قرآن کہہ رہا ہے. جیسے یہ جناب مریم کا وجود ہوا, مریم کی ماں نے یہ نذر کی تھی کہ پروردگار جو تو دے گا میں تیرے گھر کی خادم, اس کو تیرے گھر کا خادم بناؤں گی. مگر جب بیٹی پیدا ہو گئی تو جناب مریم کی ماں نے کہا پروردگار تو جانتا ہے میں کیا کروں, نظر میری یہ تھی کہ بیٹا پیدا ہو جائے تیرے گھر کا خادم بنا دوں گی, مگر پیدا ہوئی بیٹی. تو قرآن مجید نے آواز دی, اے مریم کی ماں کیا بات کر رہی ہو, تم اپنے بیٹے کو خادم بنانا چاہتی تھی؟ لیس الذکر کالانثی, بیٹا کہاں اس مرتبے کو پہنچ سکتا ہے جس مرتبے پر بیٹی ہے. ایک صلوات بھیجئے بر محمد وال. ذرا بلند آواز سے صلوات بھیجئے. بھائی ظاہر سی بات ہے آپ کا بھی کوئی مجھے پڑھنا ہے بھائی, مجھے معلوم ہے میری کوئی آپ کی کوئی پریشانی. کیا کریں, ظاہر سی بات ہے کھانے کا وقت ہے. ابھی پڑھنا ہے, 2 جملے سن لیجئے, متوجہ رہیے گا بس. تو عزیزان گرامی وقت ایسا ہی ہے, ظاہر سی بات ہے کھانے کا ٹائم ہے نا بھائی. پیٹ کچھ مانگ رہا ہے, میں کچھ دے رہا ہوں. اب کہاں کب تک آپ برداشت کرتے رہیں گے, لیکن برداشت کرنا ہی پڑے گا. کیوں بھائی؟ اس لیے ماشاءاللہ خطیب بیٹھے ہیں, خطبہ بیٹھے ہیں, یا آپ اپنے ہیں پڑھتے رہیں گے. میں تو کشمیر سے آیا ہوں, مگر حدیث ہے نا کم از کم اکرم الضیف. خطیب سمجھ کے نہیں میرا سن لیجیے گا, مہمان سمجھ کے سن لیجیے. اس لیے مہمان کا احترام کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ارے بھائی میزبان کو مہمان کا احترام کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کم سے اتنا ہی میں احترام کیجئے کہ چند باتیں سن لیجئے. بلند آواز سے صلوات بھیجئے بر محمد. عزیزان گرامی یہ جملے سن لیجئے. تو لیس الذکر کالانثی, کہاں بیٹا اس کمال کو پہنچ سکتا ہے جس کمال کو بیٹی. دنیا کا جواب دیجئے, کیوں اپنی بیٹی کو توہین کرتے ہیں آپ ناقص العقل؟ کیوں اپنی بیوی کی توہین کرتے ہیں ناقص العقل؟ پریشانی یہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. آج یہ بھی مصیبت ہے, کیا کریں؟ اس لیے کہ جب کچھ بیان کیا جاتا ہے, حدیث بیان کیا, بہت سے لوگ جو حدیث محدث ہیں, ہم اخباری ہیں, ہم کچھ نہیں مانتے, ہم صرف حدیث مانیں گے. حالانکہ ہمیں پتہ بھی نہیں اخباری کہتے کس سے, لیکن نہیں کچھ نہیں, ہم حدیث مانیں گے, ہم حدیث مانیں گے بس, اور کچھ نہیں مانتے. میں نے کہا اچھا حدیث مانیں گے. اب آپ سنیے وہی حدیث ابھی عرض کروں گا. نبی نے فرمایا عورتوں کے ساتھ مشورہ نہ کرنا, اگر کرو گے تو اس کا الٹا کرنا. یہ حدیث ہے, حدیث میں نے منبر پر پڑھی, حضور کا فرمان ہے عورتوں کے ساتھ مشورہ نہ کرنا. دیکھیے بگڑیے گا نہیں ورنہ گھر میں جھگڑا ہو جائے گا بھائی. نہیں ابھی سن لیجئے, بعد میں سنا دیجئے گا. عورتوں کے ساتھ مشورہ نہ کرنا, اگر کرنا تو اس کے الٹا کرنا, اس کے الٹے کرنا. جو وہ کہے وہ نہ کرنا, اس کے الٹا. میں نے مجلس پڑھی, منبر پر حدیث بیان کی. بہرحال ایک صاحب تھے, سننے والے تھے, غور سے سنا. تیسرے دن میں نے معلوم کیا بھائی آج وہ مجلس میں نہیں ہیں, ارے وہ بیمار ہیں. میں گیا ان کی عیادت کے لیے, دیکھا منہ کے بل پڑے ہوئے ہیں بیچارے.
بستر میں نے کہا ارے بھائی ہوا کیا رہے؟ حضور بیمار، حضور بیمار۔ میں نے کہا ہاسپٹل جائیے، ہاسپٹل جائیے۔ کہا نہیں میں حدیث والا ہوں نا، آپ نے کہا نا کہ نبی نے فرمایا بیوی جو کہے اس کا الٹا کرنا۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا ہسپتال جاؤ، بیوی نے کہا ہاسپٹل جاؤ، لہذا میں جاؤں گا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ حدیث رسول ہے۔ میں نے کہا جیسا تم سمجھو ویسے ہی جاؤ گے۔ آپ بتائیے جو نبی نے فرمایا تھا کیا عورتوں سے مشورہ نہ کرنا، کیا کنیز زہرا سے مشورہ نہ کرنا، کیا کنیز علی سے مشورہ کرنے کو منع کیا تھا؟ ارے کسی موقع پر فرمایا تھا۔ ایک صلوات بھیجئے پر محمد والے۔ لہذا حدیثوں سے مسئلہ نہیں ہو، علماء کی ضرورت ہے۔ مطلب یہ توجہ سنیے گا، میں سمجھ رہا ہوں آپ تھک گئے ہیں، میں آپ کو تھکا دوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، مگر غور کیجئے دو باتوں پر میں جو عرض کر رہا ہوں۔ پہچانیے اپنی بیٹی کا مقام، مگر یہ کب مقام ملے گا عرض کر رہا ہوں میں۔ پہچانیے اپنی بیٹی کا مقام، اپنی بہن کا مقام، اپنی ماں کا مقام۔ ارے عزیزان گرامی، اسلام میں نماز تب واجب ہوتی ہے جب ایمان بھی مکمل ہو جائے، عقل بھی مکمل ہو جائے۔ جیسے آپ کہتے ہیں اس کالج میں اسی کو داخلہ ملے گا جس کے نمبر 90% ہوں گے، ویسے ہی اسلام میں تب تک نماز واجب نہیں جب تک عقل کامل نہ ہو جائے۔ اسلام میں تب تک نماز واجب نہیں جب تک ایمان مکمل نہ ہو جائے۔ بتائیے مرد پر کتنے سال میں نماز واجب ہو جاتی ہے؟ 15 سال میں، اور عورت پر 9 سال میں۔ یعنی جو کمال، عقل کا کمال، ایمان کا کمال مرد کو 15 سال میں ملتا ہے، عورت 9 سال میں حاصل کرتی۔ ایک صلوات بھیجیں پر محمد وال۔ بھائی نماز بھی واجب ہے، روزہ بھی واجب ہے 9 برس میں، یعنی 9 برس میں ڈگری مل گئی، عقل کامل، ایمان کامل، اور مرد کو 15 برس میں۔ اسی لیے نبی نے فرمایا کاش یہ جوان، توجہ سنیے گا، کاش یہ جوان بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسا ہو جاتا۔ کرے ہو کیا بات ہے؟ کہا بنی اسرائیل کی بڑھیا کی عقل کو دیکھو، اس کے ایمان کو دیکھو، آج پہچانو ہم آپ کی ذمہ داری کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس فرش عزا کی ذمہ داری کیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جب جناب موسیٰ کو حکم ہوا مصر سے نکل جاؤ، وہ نکلنے لگے، اتنے میں حکم ہوا موسیٰ اکیلے نہ نکلو، اپنے دادا یوسف کا تابوت اپنے ساتھ لے کے چلو۔ اب جناب موسیٰ تابوت تلاش کرنے لگے، کہاں ہے معلوم نہیں، کہاں ہے معلوم نہیں، کہاں معلوم نہیں۔ تو کسی نے کہا کہ ایک بڑھیا کو معلوم ہے تابوت موسیٰ کہاں ہے، تابوت موسیٰ کہاں ہے، کہا لاؤ۔ بڑھیا لائی گئی، جیسے ہی بڑھیا لائی گئی تو موسیٰ نے کہا دلینی، آپ جانتی ہیں مجھے بتاؤ میرے دادا یوسف کا تابوت کہاں ہے؟ کہا میں جانتی ہوں مگر مفت اپنے کو نہیں بیچوں گی، قیمت دے دیجئے، موسیٰ قیمت دے دو، میں بتاؤں گی کہ یوسف کا تابوت کہاں ہے۔ تو جناب موسیٰ نے کہا مانگو، کیا مانگنا چاہتی؟ سچ بتائیے اگر ہم ہوتے، ہم نے کہا ہوتا 10,000 ہے، اچھی مجلس پڑھوں گا 10,000 20,000، کوئی کہا کہ 30,000۔ ارے اگر کوئی ہوتا ارے ہمارے دکان میں برکت ہو
تو جناب موسیٰ کے سامنے اس بڑھیا نے آواز دی، اے موسیٰ کیا کہہ رہے ہو، قیمت دے دو۔ کہا مانگو۔ کہا آپ تو نبی ہیں، آپ ہی قیمت لگائیے، میری کیا قیمت ہے، لگائیے۔ کہا بڑھیا بتا دو میرے دادا کا تابوت کہاں ہے، میں جنت دے دوں گا۔ بتائیے اس سے بڑی کوئی قیمت ہو سکتی ہے؟ جنت سے بڑی قیمت ہے؟ کہا موسیٰ کیا کہا، جنت؟ کہاں جنت دوں گا۔ کہا میں اپنے کو جنت کے بدلے نہیں بیچتی، نہیں توجہ فرمائی، میں اپنے کو جنت کے بدلے اس قیمت پر نہیں بیچوں گی۔ ارے یہ بیچنا نہیں تھا، ذکر یوسف کرنا تھا۔ بڑھیا نے آواز دی، موسیٰ نبی کے ذکر کی قیمت جنت نہیں ہو سکتی۔ مجھے سو جائیے، صلوات بھیجئے بر محمد۔ بھائی بڑھیا کو کیا کرنا تھا؟ بڑھیا کو یہی کہنا تھا نا یوسف کہاں ہے، تابوت کہاں ہے، کیسے دفن ہے، یہی کہنا تھا نا۔ ذکر یوسف کی قیمت جناب موسیٰ نے کہا جنت، جناب موسیٰ کے سامنے بڑھیا نے کہا جنت نہیں ہو سکتی۔ آپ بتائیے جب ذکر یوسف کی قیمت جنت نہیں ہو سکتی، فخر یوسف حسین کے ذکر بیچنے چلے، ذکر کرو جنت ملے گی، رو جنت ملے گی، علم اٹھاؤ جنت ملے گی، تازہ اٹھاؤ جنت ملے گی۔ ارے کتنی توہین کر رہے ہو۔ اس لیے ذکر حسین کی قیمت جنت نہیں، بڑھیا نے بتا دیا، ذکر نبی کی قیمت جنت نہیں، متوجہ رہیے گا۔ تو جب ذکر یوسف کی قیمت، ارے وہ تو یوسف کیا ہیں؟ نبی نے فرمایا انبیاء میرے پسینے کے قطرے ہیں، جب پسینے کے قطرے کے ذکر کی قیمت جنت نہیں ہو سکتی ہے، حسین خون نبی ہے، اتنی سستی جنت بیچتے ہو؟ ارے نماز پڑھو یا نہ پڑھو، ذکر حسین کرو جنت، ارے کچھ کرو یا نہ کرو، جو خوش ہو جو چاہے جی کرو جنت۔ کہا بڑھیا تب بتاؤ قیمت۔ کہا سنو موسیٰ مجھے قیمت دو، میں جنت کے بدلے اپنے کو نہیں بیچ سکتی۔ تعجب ہے ان جوانوں پر جو اپنے کو جنت کے بدلے بیچتے ہیں۔ کہا پھر بڑھیا، کہا جنت کی اس کی قیمت یہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا وعدہ کرو میرا بھی وہی مقام جنت میں ہوگا جو تیرا مقام ہے، یعنی انبیاء کی برابری، اس کو معیت کہتے ہیں، ساتھ رہنا۔ ذکر یوسف کی قیمت نبی کے ساتھ رہنا ہے، ذکر حسین کا نتیجہ حسین کے ساتھ رہنا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ بہت لے لیا۔ بس عزیزان گرامی چند منٹ کی اور زحمت آپ کو، بس میں نتیجے پر پہنچا۔ ذکر فاطمہ، ذکر حسن، ذکر حسین، اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم حسین کے ساتھ رہیں۔ اسی لیے زیارت عاشورہ میں آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ایک دعا کرتے ہیں، اَن یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ، اے حسین میں خدا سے اتنا مانگتا ہوں دنیا میں بھی آپ کے ساتھ رہوں، آخرت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ اب ساتھ رہیے، کیسے ساتھ رہیے؟ مل جائیے، کیسے مل جائیے؟ قریب آ جائیے، 2 منٹ اور سن لیجئے عزیزان گرامی، آ جائیے قریب ہونے کے لیے، ساتھ ہونے کے لیے۔ اسی لیے کہا اس شاعر نے جس نے فاطمہ کو پہچانا، جو کہتا ہے کہ میں فاطمہ زہرا کی قبر پر سجدہ کرتا،
اس نے کیا کہا؟ بطولی باش. نہیں، اس نے کیا کہا؟ توجہ. اگر پندیز درویشی پذیری. اگر ایک جملہ ہم سے لے لو ذرا اے بیٹیوں، اگر پندیز درویش پذیری، اگر درویش کی ایک نصیحت مان لو، بس ایک نصیحت مان لو، ایک نصیحت مان لو، متوجہ رہیے. 1000 امت بھی میرد تو نہ میری. سب مر جائیں گے مگر تو بیٹی نہیں مرے گی. سب ختم ہو جائیں گے مگر اے بیٹی تم نہیں مرو گی. ایک جملہ سن لو، وہ کیا ہے؟ بطولی باش و پنہان شو ازیں آسر. بس حضرت زہرا کی کنیز بن جاؤ، ہٹ جاؤ، پردے میں جاؤ. اس کا مطلب نہیں کہ پڑھنا ہی میں ہی بچیوں کو، نہیں، الگ موضوع ہے. تعلیم دیجئے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، یہ میرا الگ موضوع ہے. مگر بطولی باش تم زہرا ہو جاؤ، زہرا کی کنیز ہو جاؤ، زہرا کا دامن تھام لو. اگر تم زہرا کا دامن تھام لو گی، تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ کہ در آگوش شبیری بگیری، کہ اس آئے کائنات کو، اس دنیا کو شبیر کے غلام عطا کرتی رہو. بس یہ ہے، بس دامن تھام لیجئے. بطولی باش اپنی بیٹی کو کنیز بنائیے زہرا کا، اپنے بیٹے کو غلام بنائیے علی اکبر کا، علی اصغر کا. مگر کیسے؟ بس 2 جملے سننا ہے. بلند آواز سے صلوات بھیجئے بر محمد. پریشانی یہی ہے عزیزان گرامی. ہاں، تو کیسے ہم قریب ہو جائیں گے؟ معاف کیجئے گا، کیسے ہم قریب ہو جائیں گے اس کے جس کے لیے آئے تطہیر ہے؟ یہ آئے تطہیر اسی لیے ہے، یہ طہارت اس لیے. ہم نے کیا اہل بیت کو پہچانا؟ بتائیے، آپ نے اہل بیت کو پہچانا، ہم نے اہل بیت کو پہچانا. جیسے آئے تطہیر پڑھتے ہیں، آئے تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت، اللہ نے آپ کو رجس و کثافت سے دور رکھا. اللہ نے آپ کو رجس و کثافت سے دور رکھا. معاف کیجئے گا، کس رجس و کثافت سے دور رکھا؟ اہل بیت کو پہچانیے، کس رجس و کثافت سے دور رکھا. بس اس مجلس کا ماحصل یہی ہے میرا، اس کو لے کے جائیے. ساتھ رہنا ہے، ساتھ کیسے رہیں گے؟ آپ کیسے سمجھیں گے ہم حسین کے ساتھ ہیں؟ آپ کیسے سمجھیں گے ہم فاطمہ کے ساتھ ہیں؟ تو کس رجس و کثافت سے؟ ارے کفر سے دور رکھا. کبھی کفر نہیں آیا اہل بیت کے پاس. معاف کیجئے، اگر ابھی کافر پاک ہونا چاہے اور کفر کی نجاست سے بچنا چاہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کہیے کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول. بتائیے، جن کا نام دوسرے کو کفر سے پاک کرے تو ان کے ہاں کفر کا مطلب کیا؟ بھائی وہاں کفر کا سوال کیا؟ جن کا نام دوسروں کو کفر سے پاک کرے. بس میں تمام کر رہا ہوں. اچھا، آپ نے کہا میں نفاق سے پاک رکھا. اہل بیت کبھی نفاق میں نہیں تھے. معاف کیجئے، اگر منافق کو پاک ہونا ہو تو علی کا تو نام لے. حب علی ایمان و بغض علی النفاق. اگر نفاق سے پاک ہونا ہے تو علی کا نام لے لے. اب بتائیے، جن کا نام انسان کو نفاق سے پاک کرے، وہاں نفاق کا سوال کیا ہے؟ اب آگے نے اخلاقی برائیوں سے پاک رکھا. کہے سے، حسد سے، غیبت سے، اس سے، اس سے. معاف کیجئے گا، حضور نے فرمایا من صلی علیہ مرہ، جو ایک مرتبہ صلوات پڑھے ہر نجاست اس سے دور ہو جاتی ہے. مجھے معلوم ہے آپ آہستہ آہستہ کیوں صلوات پڑھ رہے ہیں، ابھی بتاؤں گا اس کی بھی وجہ. بھائی میں ڈرتا تھوڑی ہوں، مگر صلوات کو پہچانیے. امام علی النقی نے آپ کی زبان سے کہلوایا. زیارت جان میں پڑھیں. ابھی تھوڑی دیر میں لگائیں گے آپ. امام علی النقی علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیے یاد رکھیے گا،
ہر روز آپ اس طرح مجلس نہیں کر سکتے ہیں، مگر یاد رکھیے اگر آپ ہر روز مصائب اہل بیت پڑھنا چاہتے ہیں اپنے گھر میں، زیارت عاشورہ پڑھیے، زیارت عاشورہ مصائب ہی مصائب. اور اگر ہر روز فضائل آل محمد پڑھنا چاہتے ہیں، زیارت جامعہ پڑھیے. یہ 2 زیارتیں ہیں، ہر روز اپنے گھر میں مجلس ہوتی رہے گی. فضائل کے لیے زیارت جامعہ اور مصائب کے لیے زیارت عاشورہ. تو زیارت جامعہ 10ویں امام کی دہنی مقدس سے نکلی ہے. فرماتے ہیں کہو جب تم یہ ذکر کرو گے، کہو فَاجْعَلْ صَلَوَاتِنَا عَلَيْكُمْ، اے خدا تیرا کرم، تو نے یہ صلوات جو ہم محمد و آل محمد پر بھیجتے ہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یہ جو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا فاطمہ زہرا، یہ جو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یہ کیا ہے؟ یہ صلوات کیا ہے؟ جعل صلواتنا طہارۃ لانفسنا. یہ صلوات نہیں ہے، وہ دریا ہے جو ہماری روح کو پاک کرتا ہے. صلوات پاکیزگی دیتی ہے، طہارت دیتی ہے. صلوات پاک کرتی ہے حسد سے، صلوات پاک کرتی ہے نفاق سے، صلوات پاک کرتی ہے بے نمازی سے. مگر مسئلہ اسی لیے تو آپ صلوات آہستہ پڑھ رہے ہیں اس مقام پر. پریشانی یہ ہے کہ کتنی صلواتیں آپ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہمارے بچے غیبت کرتے ہیں. ارے صلوات پر صلوات، کتنا ذکر کتنا ذکر، متوجہ ہیں؟ اس کے بعد بھی حسد، اس کے بعد بھی ایک دوسرے کی کاٹ، اس کے بعد بھی ایک دوسرے کی برائی. وجہ کیا ہے؟ معاف کیجئے گا، کیا اہل بیت کی صلوات کی طہارت کا دریا کمزور ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ ہمارا رومال نجس ہو گیا، ہم گئے دریا کے کنارے پر بیٹھ گئے. پانی پاک ہے، پانی پاک کرنے والا، پانی پاک ہے، پانی پاک کرنے والا. میں دن بھر بولتا رہا، رات بھر بولتا رہا، لیکن یہ پاک ہی نہیں ہو رہا ہے. آپ ادھر سے آئے، کہا مولانا کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا رومال کو پاک کر رہا ہوں. کہا مولانا آپ سچ بولتے ہیں، کچھ ثواب تو ملے گا، مگر رومال تب پاک ہوگا جب اس کو ڈبو دیجئے گا. لہذا مجلس میں آ کر کنارے بیٹھ کر علی کی شجاعت، علی کی سخاوت، علی کا علم، حسن و حسین کا طہارت، فاطمہ کی طہارت، جب تک کنارے بیٹھے رہیے گا ثواب تو ملے گا. کمال طہارت. ایک صلوات بھیجئے پر محمد والنا. ختم بس. لہذا جوانوں سے گزارش ہے، کنارے نہ بیٹھیے. خطیب پڑھ رہا ہے، اس میں ڈوب جائیے، صرف زبان سے تعریفیں کرتے رہیے، ثواب تو ملے گا، کچھ نہ کچھ انعام تو ملے گا، مگر کہاں طہارت نہیں ملے گی. تو عزیزو، جب طہارت کے لیے صلوات کافی ہے تو محمد و آل محمد کے ہاں اخلاقی برائیوں کا سوال کیا ہے؟ اب سننا چاہتے ہیں فضیلت فاطمہ زہرا اور مجلس تمام، بلند آواز سے صلوات. بس سنیے، بھائی پھر اب انشاءاللہ آخر میں بس الحمدللہ آپ کا شکر گزار ہوں. پریشان ہوں، بھائی بیمار ہیں، 2 بھائی میرے ایڈمٹ ہیں، اس لیے جلدی جانا ہے. ایک کا ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، دوسرے کی گردہ خراب ہے. انشاءاللہ آپ کی اس مجلس کے صدقے میں سب کو شفا ملے گی انشاءاللہ. بہت پریشان ہوں، مگر بہرحال آپ آخری جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. پھر وہ رشت و کثافت کیا ہے؟ وہ رشت و کثافت کیا ہے جس کو محمد و آل محمد سے اللہ نے دور رکھا؟ آج سے نہ کہو کفر سے دور رکھا، آج سے نہ کہو ایمان یا نفاق سے دور رکھا، آج سے نہ کرو اخلاقی برائیوں سے دور رکھا. ارے ان کا نام اخلاقی برائیوں سے دور کرتا ہے. پھر پریشانی کیا ہے؟ پریشانی صرف یہ ہے، 2 بچے پڑھ رہے تھے اسکول میں، ایک ہے بھائی ایک ہے بہن. بھائی پڑھ رہا تھا 12th میں،
بہن پڑھ رہی تھی 10th 8th میں. اب رات میں ہوم ورک ہوتا ہے نا, بہن دوڑ کے آئی, بھیا بھیا ہوم ورک کرنا ہے. کہا تو پریشانی کیا ہے؟ کہا بھیا یہ بتا دو جھونپڑے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ کہا اب یہ بتا جھونپڑی کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ کہا ہٹ. کہا بھیا آتا نہیں تو ڈانٹتے کیوں ہو؟ ارے بھائی ڈانٹا تھا, ڈانٹا تھا. کہا کیا کہا؟ کہا ہٹ. کہا رہے بھیا ڈانٹتے کیوں ہو؟ معاف کیجئے گا آواز ایک ہے, آواز ایک ہے. اس نے کہا HUT ہٹ, اس نے مراد لیا ہیٹ اے ہیٹ. کاش وہی مراد لیتی, کاش وہی مراد لیتی جس کے دہن سے نکلا تھا. اس کا مطلب یہ ہے آواز کے معنی وہ بتائے گا جس کے دہن سے نکلا ہو. ارے قرآن ڈکشنری حل نہیں کرے گا, ڈکشنری سے قرآن حل نہیں ہوگا, لغت سے قرآن حل نہیں ہوگا. آواز وہی ہے جو تمہیں سمجھتے ہو, مگر اسی سے پوچھو جس کے دہن سے نکلا. ایک صلوات بھیجئے پر محمد وال. آج جتنے جھگڑے ہیں نا, اس آیت کے معنی یہ, اس آیت کے معنی یہ, اس آیت کے معنی, سب اپنے اپنے معنی نکالتے ہیں. کاش اسی سے پوچھتے جس کے دہن سے نکلا. ارے پوچھو نبی کے دہن سے نکلا ہے, متوجہ ہیں بس. اب اگر رجس کے معنی پوچھنا ہے, یہ تمہارے لیے رجس ہے, یہ تمہارے لیے رجس ہے, مگر خدا نے کہا میں رجس سے دور رکھتا ہوں. اب بتاؤ اللہ کے لیے کیا رجس ہے؟ کیا اللہ کے لیے کفر رجس ہے؟ نہیں. نفاق رجس ہے؟ نہیں. حسد کی برائیاں رجس ہے؟ نہیں. کیا یہ چیزیں اللہ کے لیے عیب ہیں؟ وہاں ہے ہی نہیں. تو اللہ کے لیے عیب کیا ہے؟ آواز دی سنو, میرے لیے عیب اور رجس مکان کا پابند ہونا, زمانے کا پابند ہونا, جسم کا پابند ہونا. جن جو چیزیں میرے لیے رجس ہیں, میں نے اہل بیت کو ان چیزوں سے دور رکھا. اے اہل بیت, نہ آپ کو زمانے کا پابند رکھوں گا نہ مکان کا پابند رکھوں گا. رہیں گے فرش پر, بولیں گے عرش پر. ایک صلوات بھیجئے پر محمد. زمانے سے آزاد ہیں, مکان سے آزاد ہیں, جسم سے آزاد ہیں. اب حسین کو جسم میں تلاش نہ کرو, کسی زمانے کا پابند نہیں. ختم کر رہا ہوں مجلس ختم ہے, لہذا پہچانیے معرفت اہل بیت. فاطمہ یہ ہے کہ فاطمہ زمانے کی مقید نہیں ہے, یہاں موجود ہیں, ہر جگہ موجود ہیں کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ یقیناً. بہرحال یہ الگ موضوع ہے, نفس اللہ کہاں کہاں ہے, فاطمہ کہاں کہاں. مگر عزیزان گرامی, آیت اللہ میلانی, ہادی محمد ہادی میلانی کا دفتر ہے. 2 جرمنی آ گئے, ایک مرد ہے ایک عورت ہے, 2 بچے ہیں, ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے. وہ آئے اور آیت اللہ سے کہنے لگے ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں, ہم اسلام قبول کرنا چاہتے. کہا کیوں؟ کیا تم نے اسلام کا مطالعہ کیا؟ کیا قرآن کا مطالعہ کیا؟ کہا نہیں. کہا پھر؟ کہا صرف اس لیے کہ ہماری بیٹی بیمار تھی, اس کے پہلو میں زخم تھا, اس کا پہلو بیمار تھا, اتنی بیمار تھی ہماری بیٹی, یہ بستر سے نہ اٹھ پاتی تھی, نہ سو پاتی تھی, نہ جاگ پاتی تھی, کوئی آرام نہیں. ہم ڈاکٹر کے پاس لے گئے, ڈاکٹر نے کہا اس کا کوئی علاج نہیں, اس کا آپریشن ہوگا, مگر ہم ذمہ داری نہیں لیتے ہیں کہ آپریشن کامیاب بھی ہو جائے. کیا کروں؟ وقت نہیں, مگر بہرحال ذکر کروں گا, اس لیے آپ بھی محتاج ہیں, ہم بھی محتاج ہیں. بس عزیزو, کا پھر کیا ہوا؟ کہا ہم نے بیٹی سے پوچھا بیٹی بتاؤ اب تمہارا کیا مشورہ؟ کہا بابا جب مجھے مرنا ہی ہے مجھے اپنے گھر لے چلو. ہم اپنی بیٹی کو, اسی 18 سالہ بیٹی کو اپنے گھر لے کے آئے. جب ہم اپنے گھر لے کے آئے, وہاں ہمارے گھر میں ایک ایرانی سادات خاندان سے لڑکی ہے,
اس نے اس بچی کو پالا ہے، اس کو بی بی کہتے ہیں۔ اس میری بیٹی نے اسے کہا بی بی آج تک تم نے مجھے پالا، آپ بتاؤ کیا کوئی ڈاکٹر نہیں؟ میرے پاس $12 ملین ہے، کسی ڈاکٹر کو دے دو وہ مجھے علاج کر دے۔ اس بی بی نے کہا بیٹی میرے پاس ڈاکٹر ہے، پیسے کی ضرورت نہیں، پکارنے کی ضرورت ہے، آواز دینے کی ضرورت ہے۔ کہا وہ کون ڈاکٹر؟ کہا میری دادی اماں فاطمہ زہرا ہے، پکارو پکارو فاطمہ کو۔ کہا یہ بیٹی نے آواز دی بی بی میں کیسے پکاروں؟ کہا پکارو یا فاطمہ پہلو شکستہ، اے وہ فاطمہ جس کا پہلو ٹوٹ، اے وہ فاطمہ جس کا پہلو ٹوٹ چکا تھا۔ تو کہنے لگا یہ جرمنی، کہاں ٹیکنالوجی تھی اس وقت، کہاں تک تھی، بس کہنے لگا یہ جرمنی۔ ہم پکارنے لگے یا فاطمہ پہلو شکستہ، یا فاطمہ پہلو شکستہ، ہم دیوانے ہو گئے۔ میری بیٹی بستر سے اٹھ نہیں پاتی تھی، ہم باہر آئے چلاتے چلاتے، اتنے میں میں نے دیکھا میری بیٹی دروازے پر کھڑی ہے۔ بابا میں ٹھیک ہو گئی، بابا مجھے شفا مل گئی۔ ارے بیٹی کیسے؟ کہا ایک بی بی آ گئی، ایک بی بی آ گئی، انہوں نے اپنا دست مبارک میرے پہلو پر رکھ دیا۔ کہا اٹھو بی بی تم تو ٹھیک ہو گئی۔ میں نے پوچھا آپ کون ہے؟ کہا میں ہی فاطمہ پہلو شکستہ۔ جزاکم ربکم۔ بس مجلس تمام، میں زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا، اس کے بعد آپ مجلس سے سنیں گے۔ مگر اگر آپ کو بھی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بلانا ہے، آپ کے بھی مقصد ہے، آپ کے بھی پریشانیاں ہیں، تو کیا کیجئے آپ کو بھی بلا سکتے ہیں، واللہ آپ بھی بلا سکتے ہیں۔ میں نے کہا گواہی دیجئے، دیکھ کے گواہی دیجئے، بلائیے۔ کیسے بلائیے گا؟ بہرحال جب کوئی مقصد ہوا، سب سے بڑا مقصد یہی کہ فاطمہ راضی رہیں، سب سے بڑا یہی مقصد ہے کہ ہم حسین کے ساتھ رہیں۔ اس کے بعد دنیاوی حاجات بھی۔ 2 رکعت نماز پڑھیے شب میں دن میں، جس کو نماز استغاثہ فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ فریاد فاطمہ نیت کیجئے، میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں فریاد فاطمہ۔ یہ 2 رکعت نماز صبح کی طرف پڑھیے۔ اس کے بعد جب نماز تمام ہو گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اپنی پیشانی میں سجدے میں رکھیے، 100 مرتبہ کہیے یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ۔ جب 100 مرتبہ مکمل ہو جائے پھر دائیں پیشانی رکھیے، پھر کہیے 100 مرتبہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، پھر بائیں پیشانی رکھیے، پھر 100 مرتبہ کہیے یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، پھر پیشانی رکھیے 110 مرتبہ، 410 مرتبہ پکاریے، دیکھیے آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں۔ مگر یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، دنیا سے الگ ہو کر یہی مانگیے گا، اپنی رضا دے گی۔ آپ پکاریے گا، آپ کا مقصد آسان ہو جائے گا۔ علماء کی طرف رجوع کیجئے، مفاتیح الجنان میں بھی یہ نماز ہے۔ مگر میری گزارش ہے جب آپ پکاریں گے تو آپ پکاریے، اس جرمنی میں پکارا تھا، جب جرمنی نے پکارا تھا اس کو معلوم نہیں تھا کہ فاطمہ کتنی زخمی ہیں، مگر آپ تو جانتے ہیں کتنی زخمی ہیں سیدہ۔ ارے آج بھی زخمی ہیں، آج بھی زخمی ہیں، بس میں نے مجلس تمام کی، لہذا ہمیشہ ادب کے ساتھ پکارا کیجئے، ادب کے ساتھ ذکر کیا کیجئے۔ چنانچہ ہمارے ایک آیت اللہ گزرے ہیں، آیت اللہ فیروز آبادی، آیت اللہ سید فیروز آبادی سید ہیں۔ خواب دیکھا، خواب میں دیکھا ایک جگہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، پوچھا جمع کیوں ہو رہے ہو؟ کہا یہاں پر حسین کی مجلس ہونے والی ہے۔ اندر گئے، کہا مجلس شروع کرو، کہا مجلس شروع نہیں کریں گے جب تک کہ سیدہ تشریف لائی لائے، جب تک کہ حسین کی والدہ نہیں آئیں گی۔ ارے اتنی دیر میں حسین کی والدہ تشریف لائی، مجلس تمام ہو گئی، مجلس ختم بھی ہو گئی، سب چلے گئے۔ سید فیروز آبادی فرماتے میں کھڑا رہا، یہ مسلم ہے، اگر خواب میں معصوم کو دیکھے گا وہ معصوم ہی ہے، کوئی اور نہیں۔ سید فیروز آبادی کھڑے رہے۔ اب جب کھڑے رہے جناب شہزادی نے پوچھا سید تم تو میرے بیٹے ہو، تم کیوں نہیں گھر جاتے؟ جاؤ اپنے گھر۔ کہا میں نے کہا دادی اماں میرا ایک سوال ہے،
میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب دیجئے۔ کہا بیٹا بولو کیا ثواب ہے؟ کہا اماں ذاکرین ممبر پر بیان کرتے ہیں جب علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی، آپ نے علی کا دامن پکڑا، ظالم نے آپ کے بازو پر تازیانہ مارا، آپ کو زخم لگ گیا، یہ روایت سچی ہے۔ ارے اتنا کہنا تھا، شہزادی نے آواز دی بیٹا قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ، تم تو میرے محرم و بیٹے ہو۔ ارے آستین کو بلند کیا، بیٹا ابھی تک زخم موجود ہے، ابھی تک رس رہا ہے۔ میں کہوں گا شہزادی ایک زخم ہے، مگر زینب کو دیکھئے کتنے زخم۔ ارے کربلا میں حسین کو کتنے زخم لگ گئے۔